اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دیں، ہمارے قدم جما دیں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخر اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے 15ویں رکوع کی ایک آیت کی تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ پیش کیا۔ اس سے پہلے کہ درس میں 13 اور 14 رکوع کے آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، اور اس کی 2 آیتیں جو ہے باقی رہ گئی تھیں۔ اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تم کو آج زخم پہنچا ہے تو ان کو بھی اس سے پہلے پہنچا ہوا تھا، اور اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان میں سے وہ شہداء بھی چن لینا چاہتا ہے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ شہداء کی ایک بات تو میں نے بتا دی تھی کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، ان کو شہداء کہتے ہیں۔ ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، وہ اللہ کے پاس زندہ رہتے ہیں۔ تو نبیوں کا تو کیا ہی بڑا معاملہ ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ معراج جو ہوئی تھی تو اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو اسی بیت المقدس میں فلسطین میں جو ہے نماز پڑھائی تھی۔ تو یہ شہداء کا مرتبہ۔ دوسرے شہداء کا مطلب یہ ہے ہم بھی شہداء ہیں، شہداء للناس ہیں، یعنی ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ پورے لوگوں کو ہم اسلام بتائیں، اللہ کا پیغام سنائیں۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ جو مصیبتیں جھیل سکتا ہے، جو مصیبت میں بھی اسلام پہ ثابت قدم رہ سکتا ہے، وہی دعوت دے گا۔ اس پہ تھوڑی سی آزمائش آ گئی، بھاگ گیا، تھوڑی سی آزمائش نقصان ہو رہا ہے تو وہ غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو ایسے لوگ جو ہے نا شہادت حق کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے۔ اب آگے کیا آیت ہے؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو پاک کرتا ہے جو ایمان لائے ہیں، اور کافروں کو مٹا دیتا ہے۔ پاک کرتا ہے یعنی چھانٹتا ہے ان کو، ایسا ملے جلے نہیں رہ سکتے۔ اب سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے تحت دیکھتا ہے کیا سب یہ اپنی جائیداد کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا اللہ کے دین کو دیتے ہیں، یا اپنی اولاد کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا اللہ کے دین کو دیتے ہیں، یا اپنے ملک کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیتے ہیں۔ تو ہر ایک کے مقابلے میں جو ہے نا انسان اللہ کو دے کے حق بات کو سمجھے، اس کے لیے کوشش کرے، تو کامیاب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سب مل جل کے رہ رہے ہیں تو کوئی ایسی مصیبت ڈالتا ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کس کا ایمان کمزور ہے، کس کا ہے، کون جھوٹ بولتا ہے، کون غلط قسمیں کھاتا ہے، تو یہ سب واضح ہو جاتا ہے دنیا کے سامنے بھی۔ تو مومنوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، چھانٹ کر صاف کرنا چاہتا ہے، ان کی اجتماعیت کو مضبوط بنانا چاہتا ہے۔
آپ تاریخ میں پڑھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے گروپ آگے بھی آ رہا ہے، بڑی بڑی جو ہے جنگوں میں بھی کامیاب ہوئے ہیں. اب یہاں انگریز کتنے تھے جو راج کر رہے تھے؟ بہت کم تھے. تو چھوٹی قومیں بھی بڑے قوموں پہ راج کر سکتی ہیں اگر ان کے اندر ڈسپلین ہو، ایک مقصد کے لیے کام کرنے والے ہوں، اور وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں. تو یہ کام تو ہوتا ہے، آگے سورہ صف میں بھی آئے گا اور اس کے اندر بھی اگلی آیتوں میں بتایا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح مسلمانوں کو، ایمان لانے والوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، چھانٹ دینا چاہتا ہے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کافروں کا زور کب تک چلے گا، کب تک وہ فساد اور کریں گے. تو مومنوں کے ہاتھوں سے کافروں کو دبا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہی کچھ اس جنگ میں بھی ہوا تھا اور اس سے پہلے بھی ہوا تھا، مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ بس نام رکھ لیا مسلمانوں کے جیسا، کلمہ پڑھ لیا، کبھی نماز پڑھی، باقی سارے کام تو کافروں کے جیسے ہی رہے. کچھ نہیں، ان کی معیشت ویسی، روز مل کے دونوں میخانے میں جا کے شراب پی رہے ہیں نا، دونوں زیناکاری کر رہے ہیں، دونوں جو ہے حرام کے مال کھا رہے ہیں، لوگوں کو ناپتل میں کمی دے رہے ہیں. اب چونکہ یہ صاحب نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس ختم ہو گیا، تو اس کے لیے جنت میں جائیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ بس ایسی ہوگا کہ ایک آدمی نے جو ہے نا کلمہ پڑھا اور وہ چلا جائے گا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی یہ معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں سے واقعی اللہ کی راہ میں جدوجہد کون ہے، جو اس کی دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، جو اس کی کتاب کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، جو اس کے رسول کا اسوہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اس میں اپنا وقت لگانے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ نے تو دیکھا ہی نہیں کہ اپنے کلمے میں کس نے ثابت کر دکھایا کہ وہ اپنے کلمے میں سچا ہے، اور کون سے ہیں جو جھوٹا کلمہ پڑھ کے بس ایسی اپنی جو ہے زندگی گزارتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے، اور کون ہیں جو صبر کرنے والے ہیں. کیسا جنگ ہو گئی تھی اب یہ جنگ کے اندر کتنے، ایک خاتون کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا، ان کے بیٹا گیا تھا، ان کا شوہر، ان کا باپ سب گئے تھے. تو وہ جا کر پوچھے کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا میں نے ان کے بارے میں پوچھا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں مجھے بتائیے. پھر آگے گئے تو بتایا آپ کا شوہر بھی انتقال کر گئے، شہید ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے بارے میں نہیں پوچھا، اللہ کے رسول کیسے ہیں یہ بتائیے. پھر لوگوں نے کہا آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیسے ہیں. تو یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سب پہ ترجیح. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہونا، یہ کلمہ ہے. اور یہ کلمے میں جو ہے نا ثابت قدم کون رہے گا کہ سب نقصان برداشت کرے. پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت بلند درجے بھی عطا فرماتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُلْقَوْهُ. یقیناً تم تمنا کر رہے تھے، تم بولتے تھے ہم اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. اس سے پہلے جبکہ تم نے موت کو نہیں دیکھا تھا، دیکھا نہیں تھا سامنے سے کیا گولیاں برستی ہیں، کہ تلواریں آتی ہیں، کہ کیا ہوتا ہے. ابھی وہ موت کا خوف، جنگ میں بھی جو جاتے ہیں نا، تو پہلے تو بہت ہمت سے لوگ جاتے، جب جنگ شروع ہو کے لوگ دیکھتے کہ ادھر مر رہے ہیں ادھر مر رہے ہیں، تو اس پہ ایک سائیکولوجیکل زبردست ایفیکٹ رہتا ہے. تو اللہ تبارک، یہاں بھی ایسی ہوا تھا. صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں میں ایک کیفیت یہ پیدا ہو گئی کہ صاحب ہم جی کے کیا کریں گے، اب ہم جی کے کیا کریں گے، ہم تو اب لڑکے ختم ہوں گے. بہت اچھا. کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو اب فائدہ کیا، اب عبداللہ ابن ابی کی طرف چلو، اپنے پرانی دین کی طرف چلے جاؤ. یہ باتیں ہونے لگی تھیں. تو اس میں یہ بات فرمائی گئی کہ جب ایسا موقع آتا ہے جنگ کا اور لوگ مرتے ہیں تو آدمی بہت گھبرا جاتا ہے. فقد رأیتموہ وانتم تنظرون. اب تم نے اس کو دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. ایک ہی مطلب ہے، رأیتہم، تم نے اس کو دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو لوگ مر رہے ہیں. اس کو بولتے ہیں موت. کیا تم اللہ کے لیے یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ تم تو بول رہے تھے میری زندگی موت اللہ کے لیے ہے. تو کیا واقعی تم اللہ کے لیے شہید ہونے کے لیے تیار ہو؟ یہ دیکھنا تھا. اب آج کی آیتیں ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ جیسے میں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر سے کچھ لوگوں نے کہا کہ واپس ہم پھر جائیں گے، اور کچھ کو یہ جذبہ ہے کہ نہیں ہم بھی جو ہے نا اب جنگ کر کے ختم ہی ہو جائیں گے، فائدہ کیا ہے زندگی میں. کچھ لوگوں کو یہ شک ہو گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوتے تو ان کو موت آتی تھی کیا؟ اللہ کو تو بچانا چاہیے تھا نا، کیسے شہید ہو گئے وہ؟ مختلف کمزور ایمان کے لوگ، مختلف چیزیں وہاں پیدا ہو گئی. تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک رسول ہیں، اللہ نے بھیجا ہے ان کو، اور جو انسان رسول ہے تو اس کا کام ہے پیغام پہنچانا، باتیں تم تک پہنچانا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس سے پہلے بھی تو بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا ان کو موت نہیں آئی؟ آدم علیہ السلام زندہ ہیں، نوح علیہ السلام زندہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام زندہ، کون سا پیغمبر زندہ ہے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسول ہوتے تو نہ مارے جاتے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پہلے کے تو جتنے رسول ہیں آپ خود جانتے ہیں کہ وہ سب اللہ کے پاس جا چکے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پاس جائیں گے۔ یہ انسانی بشر ہونے کی ایک کیفیت ہے کہ انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور سونپا جاتا ہے۔ جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اس دن سے اس کی ٹک ٹکی چلتی ہے اور اس کی موت تک اس کو یہاں زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک رسول تھے، اور پہلے بھی تو رسول گزر چکے ہیں۔ افإن ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا وہ مر جائیں، ان کا انتقال ہو جائے، یا وہ شہید کیے جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا تم الٹے پاؤں اپنی پیٹھ دکھا کر پچھلے دین پہ چلے جاؤ گے؟ اب نماز چھوڑ دو گے، خدا کی اطاعت چھوڑ دو گے، جہاد کرنا، ایسا ہوگا؟ دیکھیے کتنی غیر معمولی تربیت یہاں دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا۔ اللہ کا دین غالب ہونے سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے کیا؟ سارے لوگ مل کے نمازی ہو جائیں تو اللہ کی شان بڑھنے والی ہے، اور سب کافر ہو جائیں تو کچھ کم ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اللہ کو اس سے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ جو ثابت قدم رہ کے اس کے لیے جدوجہد کریں گے، اللہ کے پاس بہترین نعمتوں بھری جنت ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، خالدین فیہا ابدا، یہ میں ان کو دوں گا۔ اور اب اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم ہی جو ہے نقصان میں پڑو گے۔ تو یہ بات جو ہے یہاں پر بتائی گئی کہ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، کہ واپس اگر تم پلٹ جاؤ گے تو تمہارا اس کے اندر جو ہے نقصان ہے۔ اب ایک اصولی بات بتائی گئی کہ بھئی ہمیشہ ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ وہ دواخانے کو لکھ جاتے تو بچ جاتے تھے، وہ جنگ میں نہیں جاتے تو وہ شاید اب تک زندہ رہتے، ایسا ہوتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظم کیسے بنایا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا، کسی متنفس کو موت نہیں آتی، کسی ذی روح کو موت نہیں آتی، چاہے وہ کتا بلی ہو یا جس کے اندر جان ہے، روح ہے، اور انسان اس کے اندر خاص طور پر ہے، تو اس کو موت نہیں آتی، مگر وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ، اسے موت نہیں آتا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے ہی آتی، کتابا معجلہ، اور ایک کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، ماں کے پیٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ اس دن پیدا ہوگا، بدھ کے دن پیدا ہوگا، 2 بجے پیدا ہوگا، اتنے سال رہے گا، اور اس سال اس نے صبح کو یا شام کو انتقال کرنا ہے، اس کا وقت طے ہے۔ وہ جوانی میں بھی مر سکتا ہے، بچپن میں بھی مر سکتا ہے۔ خدا نے فرمایا کسی کو ہم پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں، کسی کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے، کسی کو بچپن میں، کسی کو جوانی میں، اور کسی کو لمبی عمر تک دیتے ہم۔ اور ابھی تک دیکھیے دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو ہم نے کتنی عمر میں مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہر قسم کے، ہر عمر میں جو ہے نا لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، تو طے ہے، وہ میعاد طے ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہاں گئے، ہم گئے، تو اس سے کیا ہے، ہمت بڑھ گئی مسلمانوں کی۔ اور انہوں نے کہا کہ بھئی جنگ میں گئے، اب خالد بن ولید تھے، بالکل دشمنوں میں جاتے تھے، وہ بولتے تھے میری موت ہے تو شہادت کی موت ہے نا، مگر جیت کر ہی واپس آتے تھے۔ تو اگر موت کا ڈر آدمی کے دل سے نکل جائے تو اسے پھر کامیابیاں ہی کامیابی نسل ہو، ورنہ آدمی کیا ڈرتا ہے، وہ مارے تو کیسا ہوگا، وہ بولے تیری ٹانگ توڑ دیتا ہوں، تو آیا تو قتل کر دیتا ہوں، ہے نا، ٹانگ وانگ کی تو الگ بات ہے، مگر جان نہیں جا سکتی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اب جو کوئی یہ چاہے گا کہ دنیا میں اس کو بلڈنگیں ملیں، گاڑیاں ملیں، عزت ملے، پد ملے، اس کے لیے وہ سب کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے صرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں دے گا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کے لیے یہ کر رہا ہے کہ بھئی میرے پاس کیوں پیسے ہونا چاہیے، آج جیسا قطر نے کیا، $220 ملین خرچ کیے، وہ اس لیے کہ فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اس کو واپس نہیں مل رہے پیسے، 10% ملیں گے، لیکن پوری دنیا کے اندر اسلام کا بات چلے گئی، تو اس نے کہا کہ میرا کام ہوگا، مجھے اسی لیے پیسے چاہیے تھے۔ تو انسان کا کیریکٹر بتاتا ہے کہ اس نے ایمانداری بتائی، اس کے پاس پیسے تھے، اس نے کہا کہ نہیں صاحب میں بے معنی کے پیسے بالکل نہیں لوں گا، اس کا کیریکٹر سامنے آ گیا، اس نے ظلم نہیں کیا۔
تو یہ اس لیے ہونا کہ آپ اگر دیکھیے جس کے پاس طاقت اور قوت رہتی ہے نا تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں. اگر آپ غریب رہیں گے تو آپ کو تو دین پہ بھی نہیں چلنے دیا، مروڑ دیا جائے گا. آج بھی پوزیشن دیکھیے نا، 2 لوگ آ جائیں آپ کے پاس، ایک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے سماجک، وہ بات کرے تو نہیں مانتے لوگ. لیکن ایک بڑا کروڑپتی منسٹر سب وسوخ والا آدمی آ جائے، لوگ فوراً اس کی بات ماننے کے لیے جو ہے تیار ہو جاتے. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ مومنوں کے اندر طاقت ہو، قوت ہو اور وہ آگے بڑھیں، مگر اسی کو نہیں، اسی کے پیچھے نہیں لگے. دنیا میں اتنے پیچھے لگ گئے کہ نماز چھوڑ دی، ایسا پڑھ گئے کہ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا، اللہ کا دین کرنا ہی نہیں چھوڑ دیا، خالی اپنے نفس، اپنے خاندان، اپنے ملک اور اپنے شہر، اس کے لیے کام کر رہے ہو. اور اس کے پیچھے اللہ، تو آپ جو کام کریں گے نا وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. آپ کا بزنس اللہ کے لیے ہونا چاہیے. جب آپ اللہ کے لیے بزنس کر رہے ہیں تو اس کے اصول بھی اللہ کے بتائے کے مطابق ہونے چاہیے. آپ خاندان بسا رہے ہیں، کیوں ہونا آپ کو بیوی، کیوں ہونا آپ کو بچے؟ دین کے لیے چاہیے نا. کیوں مانگ رہے تھے زکریا علیہ السلام یہ سب؟ تو اس لیے مان رہے تھے کہ آگے کا دین اس کے مطابق چلے گا، اور آپ کی بیوی اسی کے لیے آپ کا ساتھ دے گی اس معاملے میں. تو اللہ کے لیے ہے یہ. اب بیوی نہیں بولی بول کے میں داڑھی نہیں رکھ رہا، بیوی نہیں بولی بول کے میں یہ سن رہا ہوں، تو خدا تو بیوی ہو گئی، اللہ نہیں رہا. بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق اس کو بنانا چاہیے. تو یہ سب آزمائش ہماری سب کی ہو رہی. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال اور اولاد بھی آزمائش ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ خدا کے لیے ہونے کے بجائے خود اپنی ذات کے لیے ہو جائیں، تو یہ جو ہے نا الٹا ہو جائے گا تمہارے لیے. تو یہ بات بتائی گئی کہ جو کوئی دنیا چاہتا ہے اس کو دیتے ہیں، اور جو آخرت چاہتا ہے اس میں دیتے ہیں. لیکن آخرت چاہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم جلد ہی ایسے شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دیں گے. یعنی دنیا میں گھاٹا نہیں دیں گے. بھئی آپ دنیا میں کر رہے ہیں تو بھیک لگ گئی آپ کو، آپ دنیا اسلام کا کام کر رہے ہیں بلکہ غریبی آ گئی آپ کو، ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہی لکھا ہے اس کو اتنے کروڑ روپے ملیں گے، اتنی جائیدادیں ملیں گی، وہ ملنا ہے اس کو. چاہے وہ کچھ بھی کام نہیں کرے گا تب بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا. لیکن کام شرط ہے، بیٹھنا نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ یہ پانے کی کوشش کرو. اس کو دنیا کی رغبت نہیں کہتے. دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں بھی ہمارے پاس غلط فہمی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں دنیا سے بے رغبتی بولے تو یہ ہونا ہی نہیں مجھے. بے رغبتی کا معاملہ یہ دوسروں کی طرف مت دیکھو. ہم کو یہ بہت شوق ہے، ان کے پاس اتنی جائیداد ہے پھر خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اجی انہوں اکیلے چاہیں تو ایک مسجد بنا سکتے، انہوں وہ کرے تو فلاں. ارے بھائی اس کی جائیداد پہ تیرے کو کئی کو نظر، وہ بے رغبتی ہے. اس سے بے رغبت ہو جا تو اس کی طرف مت دیکھ، بلکہ تو اپنے سے کمتر لوگوں پہ دیکھ. اگر تیرے پاس جوتا نہیں تو یہ دیکھ کہ لوگوں کے پاس تو پیر بھی نہیں، ان کے پاس میں ہاں، لیکن اپنی طاقت حاصل کر. تو تیرے کو کس نے منع کیا؟ اگر تیرے پاس طاقت نہیں رہے گی تو دین پہ نہیں چل سکے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ، اور میں نے بھی اپنی زندگی کے اندر میری جتنی ہیں لوگوں کو دیکھا کہ جو صرف دنیا کے پیچھے پڑے اور دین کا کام نہیں کیا، میں تم کو بتاتا ہوں ان کی بنی چھوٹی سی جائیداد تھوڑا سا کچھ تو بھی ان کو ملا. لیکن جو 100 ہو کر اس کے پاس گئے، آج ان کے اولاد کو دیکھ رہا ہوں میں کروڑپتی ہے نا. حالانکہ باپ نے اتنا نہیں چھوڑے تھے، وہ کما نہیں سکے تھے، تحریکوں میں وغیرہ اسلام کے خدمت میں اپنے وقت لگا دیے تھے. تو ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا. اس کے بعد فرمایا کَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ کتنے ہی نبی ایسے پہلے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ لڑی. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑ رہے ہیں یا بعد میں ہوا. جب سے آدم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام رہو کہ کوئی اور رہو، ان کو مقابلہ کرنا ہی پڑا تھا. فرعون وغیرہ کئی اور بھی ہو سکتا ہے، کئی نبی. داؤد علیہ السلام نے تو کتنی جنگیں لڑی تھی. وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، دوسرے پارے کے آخر میں ہے. تو جالوت کو تو قتل کیا تھا نا داؤد علیہ السلام نے. سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا سبا کو اگر تم نہیں آئیں گے تو میں میری فوج لے کر پورا آ رہا. تو کتنی جنگیں پہلے ہو چکی ہیں. تو ربیین یعنی اللہ کو ماننے والے، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لگانے والے. تو ایسے بہت سے لوگ پہلے گزر چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی. وہ نبیوں کے ساتھ ملے اور انہوں نے جنگ لڑی ہے. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو انہوں نے جو ہے نا وہن نہیں دکھایا جب ان کو مصیبت آئی اللہ کے راہ میں. وہن کے کیا معنی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب یہ مسلمانوں پہ دوسری قومیں ایسا ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے پاس اس وقت دین کم ہو جائے گا یا ہماری تعداد کم ہوگی، ہمارے بچے کم ہونے لگیں گے اس لیے تعداد کم ہوگی تو کفار ہم پہ ٹوٹ پڑیں گے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ وہن کیا ہے؟ کہا کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ جس کو موت کا ڈر ہو گیا اور دنیا پیاری لگنے لگے تو اس کے اندر وہن پیدا ہو جائے، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بزدلی کیا کرتی ہے؟ بعد کے فتنے پیدا کرتی ہے آگے کی، ہے نا۔ جس کو موت کا ڈر ہو گیا کہ انہوں مار دیں گے کہ سچی بات بولنے کو، تو انہیں چھپنے لگتا ہے۔ یہ سارے بعد میں کی جو خرابیاں اور فتنے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بتایا گیا۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ پھر انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے، وہ وقت پہ نہیں آ سکتا، وہ قربانی نہیں دے سکتا۔ جب وہن اس کے دل میں آیا، دنیا کی پڑی ہوئی ہے، اس کو آخرت کے واسطے کام کر رہا ہے، تو نمازوں میں بھی دیر سے، اس کو سارے دن بھر 24 گھنٹے کام کرے گا، آدھا گھنٹہ وہ قرآن مجید کو نہیں دے سکتا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھ سکتا، وہ مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں غور و فکر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو دنیا محبت ہو گئی۔ حالانکہ اب بھی جان چلی گئی تو کس کے پاس جانا ہے؟ کیا لے کے جائے گا وہ؟ اور یہ سارا کام وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ یہ ساری دنیا بسا کیوں رہا ہے؟ وہ اتنے ایجوکیشن کیوں لے رہا ہے؟ اتنی ڈگریاں کیوں لے رہا ہے؟ یہ سب اللہ کے لیے اگر ہوتا تو اس کے لیے جو ہے جنت تھی۔ تو بتایا اس کے اندر ضعف پیدا ہو جائے، ضعف پیدا ہو جائے گا۔ ومستقانو، اور انہوں نے جو ہے نا، ومستقانو کی بھی معنی وہی ہے کہ تھک جانا اور پست ہمتی دکھانا، تو انہوں نے جو ہے نا اس میں پست ہمتی نہیں دکھائی۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جمے رہنے والوں کے لیے، صبر کے معنی ہیں کتنی بھی مصیبت آؤ، بول رہے کہ نہیں مسلمان ہو گئے تو قتل کر، نہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں ہم ہیں صاحب، ہم تو اسی دین پہ چلیں گے، کتنی بھی آزمائش آ جاؤ ہم اللہ کی دین کو ترجیح دینے والے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا، اور اس کے سوا ان کا کوئی دعا نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ کیا دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ اس کے سوا کوئی دعا نہیں کرتے تھے۔ قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ سارے کام کرتے وقت معلوم نہیں، دنیا کماتے وقت بھی کچھ حد سے تجاوز ہو گیا ہے، خاندانوں میں ہو گیا ہے، معاملات میں ہو گیا ہے، تو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، ہم گناہ گار بندے ہیں۔ کتنا بھی آدمی نیک ہو، وہ گناہ ہے، اس سے گناہ ہوتا ہی ہے بڑا سے بڑا، ہے نا۔ پیغمبر صرف معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، باقی لوگوں سے تو ان کا کام کیا ہے؟ بار بار گناہوں سے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب، کہ معاف کر دے ہمارے گناہوں کو، معاف کر دے۔ ان کا پہلا کلمہ تو یہ، پہلی دعا تو یہی ہوتی ہے ان کو۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور جو زیادتی ہو گئی، جو ہم نے حدود کو لانگ دیا ہے تیرے حکم کے معاملے میں، تو اس سے بھی جو ہے ہم کو معاف کر دے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، ہم کو ثابت قدم رکھ۔ آج ہم نے کام کیا، کل ڈر کے بھاگ گئے، مصیبت میں ایسا نہ ہو، ہم جم جائیں، کنٹینیوٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے اچھا کام وہ ہے جو تھوڑا کیا جائے لیکن سلیقے سے۔ 10 منٹ قرآن پڑھ رہے ہیں، 10 ہی منٹ، لیکن کنٹینیو ہونا۔ تہجد آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کنٹینیو آپ پڑھیے، اس کے اندر کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، ثبات ہونا چاہیے، اس پہ ثابت قدم، اور جو بھی کام کرے آدمی اس پہ ثابت قدم رہے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں ہماری مدد فرما، ہم کمزور ہیں، جیسا تو نے جنگ بدر میں اتاری ہے، فوجیں اپنے فرشتے جنگ احد میں اتاری ہیں ہر وقت۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد آ ہی نہیں سکتی اللہ کے سوا کہیں سے، تو ہی مدد کر، تیرے سوا کون ہے مدد کرنے والا؟ تو چاہے گا تو ہر طریقے کی مدد آتی ہے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خوب دنیا دی، 30 سال میں مسلمان پورے آ گئے۔ اب دیکھیے جو بھی اسلام پہ چلتا ہے نا، اس کے اندر مضبوطی ہوتی ہے، ورنہ دوسری جگہ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ آتا ہے، پھر ان کے جھگڑے لگتے، کینہ کپٹ، دیکھتے ہیں اب وہ خاندان ایسا سینکڑوں سال نہیں چل سکتا۔ اب یہاں جیسا مغل نے بھی کیے تھے، کئی سال تک یہاں راج کیے، تو راج کرنے کے لیے کچھ چیزیں ثابت قدمی اور اللہ کی مدد ہونا تو بہت ضروری، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ دکھتا ہے ایسا بھر 2 سال 8 سال 30 سال چل، بعد میں معلوم نہیں ہوتا وہ خاندان کی در غائب ہو گیا بول کے۔ تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو ٹکا کے رکھتا ہے۔ وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور اس نے آخرت کا بھی ان کو بہترین بدلہ دیا، ایسے لوگوں کو بڑی بڑی جنتیں عطا کی، چاہے کسی بھی پیغمبر کے ساتھ یہ ربین رہے ہوں، مسلمان رہے ہوں، ان کو دیا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو کچھ بھی اس کا کام ہے اس کو بہترین طریقے سے کرنا۔ احسان یعنی سمجھے کسی کا حق تھا، 2 روپے تھا، آپ نے دے دیے 2 روپے، بڑھا کے 4 آنے دے دیا،
کچھ زیادہ بڑھا کے دے دیا، اس کو بولتے احسان۔ اپنا حق چھوڑ دیے، کم لے لیے، کسی کے ساتھ اس کے حق سے زیادہ بڑھ کے کام کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے احسان کرنے کو، تو ہماری نماز بھی احسان کی جیسی ہو، ہماری قربانی بھی احسان کی جیسی ہو، اللہ کی عبادت بھی احسان کی جیسی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے احسانوں سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو سورہ فاتحہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ سمجھ رہے ہیں، اس میں یہ تھا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا بادشاہ ہے، قیامت کے دن وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ایک صاحب نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد مانگیں، تو یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، ہم مانگتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مانگتے ہیں، ہم عبادت تیری کریں اور تجھ سے دعا مانگتے رہیں، یہ بھی ترجمہ جو ہے ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ پہلا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو یاد دلایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ کتنا ہوا؟